جی فرحان، اس میں ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مہدی صاحب کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہونے کے باوجود اور سارے پروف ہونے کے باوجود ایک جعلی میڈیکل بنوایا گیا صرف انلیگل کام کو لیگل کرنے کے لیے۔ تو سندھ میرج ایکٹ کی دھنچیاں اڑائی گئیں، اس میں جو چیزیں تھیں کسی کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دوسری بات، صرف ایک معینر بچی جو ہے اس کے بیان کو بیس بنایا گیا، اور بیان بھی جیسے کروایا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر جو بیان کروایا گیا ہے، گن پوائنٹ سے اوپر کروانے کے مراد یہ ہے کہ بچی کو نوچ کے دبوچ کے 100-200 پولیس اہلکاروں کی کسٹڈی میں لا کے اور بندوقوں کے سائے میں عدالت کے سامنے پیش کر کے ڈرا دھمکا کے جو بیان کروایا گیا ہے، اور والدین سے جو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور جو والدین کی پرائیویٹ لوگوں سے تاریخی تذلیل کروائی ہے، اس کے سامنے اس بیان کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اسیسمنٹ، میڈیکل اسیسمنٹ تب کروائی جاتی ہے، میتھمیٹیکلی فارمولہ ہے، جب آپ کے پاس پاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ نہ ہو، پاسٹ ڈیٹا نہ ہو کسی ٹائم پیریڈ کو کیلکولیشن کرنے کے لیے۔ تو مہدی صاحب کے پاس تو ان کی شادی سے لے کر تمام سرٹیفکیٹس ہیں، میرج سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، بے فارم ہے اور نادرا ریکارڈ ہے۔ تو یہ، اس کے علاوہ پولیو کا ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ کرونا ویکسین کا ریکارڈ ہے، ایجوکیشن ریکارڈ ہے، پاسپورٹ ہے۔ تو اور کیا چاہیے آنریبل کورٹ کو ایج ڈیسائیڈ کرنے کے لیے؟ صرف یہ انتظامیہ جو ہے، انہوں نے معزز عدالت سے غلط آرڈر پاس کروایا ہے اور اپنے آئی جی کا جو ہے وہ غصہ نکالا ہے۔ ہم مانتے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ان کا یہ غصہ جائز ہے، لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہیں وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے فارغ ہوئے ہیں، یا اور ظہیر گینگ کی وجہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ جو وردی ملتی ہے یہ قانون کا تحفظ اور قانون نافذ کروانے کے لیے ملتی ہے۔ اگر عدالت کے حکم پہ آپ ایک گینگ کو نہیں پکڑ سکتے تو ڈیفینیٹلی معزز عدالت نے یہی کرنا تھا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کا بدلہ آپ نے جس طرح سے ایک معصوم بچی سے لیا اور اس کے والدین سے لیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ لیکن اب اس غنڈہ گردی کو جو ہے وہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر رہی ہے، اور آپ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بچی کو لاہور پیش کیا تاکہ دوبارہ ادھر پیش نہ ہو سکے، اور ٹرائل کورٹ کی پاور کو ختم کرنے کی سازش کی۔ قصہ مختصر یہی ہے کہ اس طرح کا جو طریقہ کار آپ نے بنایا صرف لیگل کام کو انلیگل کرنے کے لیے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور قصہ مختصر یہی ہے کہ اس طرح کا جو طریقہ کار آپ نے بنایا صرف لیگل کام کو انلیگل کرنے کے لیے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس معاملے کے لیے سب سے بڑی ایک لیگل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس معاملے کو سپریم کورٹ لیول تک دیکھے گی، اور اس میں بھی کراچی جا رہا ہوں، اور جہاں تک ہو سکا میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں، ان کو اسسٹ کریں گے۔ اور اس میں یہی بتاؤں گا کہ اس میں آنریبل جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیں گے اور اس کیس پہ ایک مثالی کیس بنائیں گے، اور ہیومن ٹریفکنگ کا یہ جو معاملہ ہے اس کو روکیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا آخری کیس ہوگا، اس کے بعد کسی چائلڈ میں اس طرح کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی، جس کو ڈرگز دے کر مختلف طریقوں سے ویڈیوز بنا کے اور اس کے انٹرویو نشر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے ہی ایسے طریقہ کار ہیں، جب آپ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں ڈرگز وغیرہ دے کر تو وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، سلیو بن جاتے ہیں۔ تو یہ سیم ہیومن ٹریفکنگ اور سلیوری کا میٹر بن چکا ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف ویڈیوز اور انٹرویو لگانے کے لیے بچی کے بیان کے اوپر چھوٹ جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب جو ہے اس میں پورا پاکستان یکجا ہو چکا ہے، یہ کسی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ سب بہن بیٹی والوں کے لوگوں کا معاملہ رہ گیا۔ اور اس میں اگر اس میں انتظامیہ نے اپنا رول اچھا نہ کیا، پلے نہ کیا، اور اس کو ہیومن ٹریفکنگ کو نہ روکا، اور اس کیس میں ایک مثالی میرٹ کے اوپر فیصلہ نہ کیا، اور عدالتوں نے اس میں جو مہدی صاحب کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اور ان کے کاغذات کو جو ہے ترجیح نہ کی گئی، عمر کا صحیح تعین نہ کیا گیا، تو اس میں پھر لوگ اپنا رائٹ لینے کے لیے نکلیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پھر کسی سے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر ہوگا۔ پہلے ہم ایک لیگل اپنا فورم جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں معزز عدالت جو سپریم کورٹ ہے وہ ہمیں انصاف دے گی، اور انشاءاللہ جلد ہی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ میں بھی کراچی پہنچ رہا ہوں،
اور آپ میرے لیے دعا کریں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ مہدی صاحب کو اور مجھے خاص طور پہ تھریٹ کر رہے ہیں. میں ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زندگی جو ہے وہ انسان کا موت کا ایک نہ ایک دن مقرر ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈرنے والی ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہمیں ان کی کسی قسم کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور ان لوگوں کو ایک ایگزامپل بنائیں گے اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات میں یہ ان کا انہوں نے کس طرح سے یہ کیا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. تو مختصر بات یہی ہے کہ ہم ان کی گیدڑ بگیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم حق کے لیے نکلے ہیں.